عام تبلیغ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چپکے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا۔ لوگ سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اکثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عباس ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسعد بن حلالہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ نماز چھپ کر پڑھتے تھے، یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے، یا پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر تو غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضرت علی کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی بھی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے۔ حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے۔ جعفر تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تجھے جہنم میں 2 بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے۔ اسی دن سے آپ کا نام جعفر طیار ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا میں نماز پڑھ رہا تھا۔
ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تو کوئی خدا یعنی بت تھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا۔ اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب نے پوچھا، چچا جبریل فرشتے سے۔ آپ کو بحیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ تم پر اللہ کا کیا پیغام نازل ہوا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے، ان کے دل پر ان آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشین گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو وہ پیشین گوئی کیا تھی؟ نہیں چچا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ابو طالب بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، جب کہ تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے، تو یقیناً تم حجاز کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے۔ آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کر رہ جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میری تلوار اس کے سر پر چمک جائے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی، یہ دونوں تمہارے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ صفا پہاڑی پر کھلی دعوت۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا۔ جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔
اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجلا اٹھے، بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنس پڑا، اس نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے بہترین محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے سب طیش و تاب کھا کر رہ گئے۔ قریش کی مخالفت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے لگا ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس پر جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہیں، نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے، انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جنہیں تم خدا بناؤ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کب کہیں؟ اس وقت جب کہ تمام مکہ اور سارا عرب اور عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر پرستش کر رہے تھے، کسی بھی بت پرستی کے خلاف آواز نہ اٹھائی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کی خطرے کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ یہ حوصلہ وہ تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہ ہوئے، لیکن آپ کو پیغام پہنچانے کی خوشی بھی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی، اس لیے آپ اور آپ کے سبھی ساتھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔